چونکہ میرے ابتدائی رجحانات بنیادی طور پر ادبی رجحانات تھے اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ ادب کے میدان میں کام کرنا ہے، اس لیے انگریزی ادبیات کی طرف بھی رجحان ہوا، ابتدائی زمانے میں ہی اس سے شغف ہوا، اور انگریزی ادب کا اپنا ایک مزاج، اس کی اپنی ایک لذت اور وہ، تو میں یعنی کالج میں پہنچتے پہنچتے انگریزی ادبیات سے بہت آشنا ہو چکا تھا، اور پھر آگے بھی چونکہ علوم اور سوالات اور بہت سے ایسے پہلو ہیں جو اچھی انگریزی جانے بغیر ان میں بہتر کمیونیکیشن یا ان کو سمجھنا شاید ممکن نہ ہوتا۔ بڑا دکھ ہے ہمیں اس بات کا کہ سراج منیر بہت چھوٹی عمر میں چلے گئے۔ ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کس قسم کا اور کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اور ابھی عمر ہی کیا تھی۔ جن کے جانے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ کئی آدمی مل کر بھی ان کا خلا جو ہے وہ پر نہیں کر سکیں گے۔ اپنا علم وہ کسی پہ نافذ نہیں کرتا تھا، اس میں بالکل تکبر نام کی چیز نہیں تھی، اور میرا تو احساسہ تھا میں نے تو اس کو کھو دیا۔ شاعری کا معاملہ یہ ہے کہ مجھے بات یاد آتی ہے سلیم احمد کی کہ انہوں نے کہا کہ آدمی کو اپنے کمزور بچے سے بہت محبت ہوتی ہے، تو شاعری کا ہمارا معاملہ بھی یہی ہے، اور اس اعتبار سے شعر میں کہتا بہت ہوں، تیزی سے کہتا ہوں، لیکن شعر شائع کم ہوئے۔ جہاں تک افسانوں کا تعلق ہے 4 یا 5 افسانے میرے شائع ہوئے، مگر بنیادی طور پر اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی تھی کہ جب آپ تخلیقی ادب پہ تنقید لکھ رہے ہیں تو جو عمل تخلیق ہے ادب کا اس سے پوری طرح گزرنا چاہیے۔ سراج منیر کی ایجاد سے دلوں میں آرزوؤں کا ایک شہر آباد ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہی خوابوں کی تعبیر تھا، اور ان لوگوں میں سے تھا کہ جو اپنی تقدیر آپ ہوتے ہیں۔ وہ بڑی تیزی سے آیا اور تیزی سے چلا گیا۔ اس کے دل میں ایک لگن، ایک لو جلتی تھی جو الاؤ بن گئی، اور الاؤ بڑی دور سے نظر آتا ہے مگر دیر تک نظر نہیں آتا۔ وہ شعلہ مستعجل تھا، جلدی جلدی سے کام کرنا چاہتا تھا، نہ جانے اسے کیا خبر تھی کہ وہ جلدی جلدی چلا جائے گا، اسے مرنے کی بھی جلدی تھی۔ وہ مشرقی پاکستان سے آیا، گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگریزی کیا، وہاں راوی کا ایڈیٹر رہا، اور انہی دنوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ وہ غیر معمولی صلاحیت کا آدمی تھا، وہ کئی رستوں سے، کئی میدانوں سے ہو کے گزرا، ماہ نو، نوائے وقت، اردو ڈائجسٹ، لیکچرشپ، بالآخر ادارے ثقافت اسلامیہ کا ڈائریکٹر ہوا، اور اب وہ اس مقام پر پہنچا تھا کہ جہاں اس کے آگے منزلیں ہی منزلیں تھیں۔ ایک بہت بڑا آغاز، اور یہ آغاز ایک ایسے راز کا پتہ دیتا تھا جو صرف اس کے پاس تھا۔ اب وہ راز لوگوں کے دلوں میں اتر گئے ہیں۔ علم و ادب کے، شاعری کے، تنقید کے، مذہبیات کے اتنے مختلف شعبوں میں اتنے کم عرصے میں جو مہارت اور جو ایک فنی تکمیل انہوں نے حاصل کی، اس سے بلا شبہ یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اگر قسمت، قدرت اور قضا انہیں مزید وقت دیتی تو وہ ہمارے ملک کے بڑے اور نابغہ لوگوں میں شمار ہوتے، اور یقیناً ان کے پاس ابھی بہت سی ایسی باتیں کہنے والی اور بہت سے ایسے کام کرنے والے تھے جو ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے علمی اور ادبی تناظر کے لیے بہت ہی سود مند ہوتے، اور میں اسے قومی المیہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا دانشور جو کہ اپنے اندر ایک امکانات کی اور ایک تخلیقی جوہر کی فراوانی لیے ہوئے تھا۔ ادب میں، سیاست میں، تنقید میں، فلسفے میں، علوم اسلامیہ میں کوئی سبجیکٹ لے لیں، وہ ایک ماہر کی طرح اس میں اپنی رائے کا اظہار کرتا تھا،
اور بڑے بڑے ماہر اس کی رائے سے اتفاق کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ سراج کا ایک مضمون آیا، میں نے پڑھا، وہ قومی ملی اقدار سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نے اسسٹنٹ ایڈیٹر سے کہا یہ کس کا مضمون ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے ہی بھتیجے کا مضمون ہے سراج کا، لیکن میں اس جسم اکٹھا نہ کر سکا۔ میں نے کہا فوراً جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ وہ اسے پکڑ کے میرے کمرہ نمبر 15 میں لائے۔ میں نے دیکھا ہو، میں نے کہا یہ تو میرا بھتیجا ہے، مولانا متین کا تو میں پرانا، متین ہاشمی صاحب کا تو پرانا نیاز مند تھا۔ بہرحال یہ مضمون جب میں نے پڑھا تو مجھے واقعی بڑی حیرت ہوئی اور مجھے احساس ہوا کہ یہ شخص جو ہے بڑا دراک آدمی ہے، بڑا ذہین ہے، اور ادبی شان کے ساتھ گفتگو کرنا، فلسفیانہ انداز کے ساتھ جانتا ہے۔ اس کا ہر جملہ تفلسف اور ادب سے مملو ہوتا تھا اور اس کی بات سن کر خوشی ہوتی تھی۔ اور یہ وہ شخص تھا جس کے ساتھ جیسے لوگوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہوتے ہیں کہ اے کاش ملیں اور ان سے ہم کوئی بات کر سکیں۔ یہ پہلا واقعہ ہے جب انسانی نفسیات کی پرتوں پر بنیاد رکھ کر اور اسے تاریخ کے معروف واقعات سے الگ کر کے انسانی نفسیات کا مطالعہ کیا گیا اور اس کی مختلف سطحوں کو دیکھا گیا۔ راجہ گدھ بنیادی طور پر ایک اہم ناول اس حوالے سے بھی ہے کہ اس میں طریقہ کار بنیادی طور پر ڈرامے کا استعمال کیا گیا۔ سراج منیر صاحب نامور دانشور بھی تھے، قلمکار بھی تھے، افسانہ نگار بھی تھے، شاعر بھی تھے، نقاد بھی تھے، لیکن میرے نزدیک ان کی سب سے بڑی پہچان اور سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ ایک بالکل سچے اور کھرے اور خالص پاکستانی اور مسلمان تھے۔ سراج منیر ہمارے ملک کی ایک ممتاز علمی اور ادبی شخصیت ہی نہ تھے، بلکہ وہ میرے نزدیک ایک بہت بڑے صوفی اور ایک بڑے عظیم انسان تھے۔ جانے والوں کے متعلق عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، لیکن سراج منیر اپنی ذات میں انجمن نہیں، وہ اپنی ذات میں ایک عہد تھے۔ سراج منیر کو جو لوگ جانتے ہیں وہ اس بات کے شاہد ہیں اور اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارے ملک کے تمام مکاتب فکر کے لوگوں میں اگر کوئی شخص یکساں مقبول تھا تو وہ اس دور میں سراج منیر کی ذات تھی۔ میں ہر اعتبار سے ان کا معترف ہوں اور سمجھتا ہوں کہ ایک ادیب، ایک نقاد، ایک مفکر اور پاکستان کے ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کے ہمدرد اور پاکستان کی تعمیر کرنے والے بہترین انسان تھے، اس لیے ان کی کمی ہمیں ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی۔ سراج ایک لہر میں بولتا تھا، وہ جب گفتگو کرتا تھا تو راز اور یاد ہم رنگ ہو جاتے تھے۔ اس کی گفتگو آرزو اور جستجو کا عجیب امتزاج لیے ہوتی تھی۔ کسی محفل میں اس کی موجودگی سننے والوں کے لیے آسودگی کا باعث بن جاتی تھی۔ وہ بولتا تھا، فضاؤں میں بنے ہوئے دروازے کھولتا تھا، محفلوں پہ چھا جاتا تھا۔ وہ شاعر بھی تھا، ادیب بھی تھا، نہ وہ اپنی شاعری مکمل کر سکا نہ وہ اپنے ادب کو مکمل کر سکا، لیکن اس کی گفتگو لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ دھڑکتی رہے گی۔ شہر لاہور کی تاریخ کے اوراق اگر پلٹیں تو یہ دکھائی دے گا کہ اس کی گلیوں کی ہواؤں نے جنوبی ایشیا کے مختلف علاقوں سے بلکہ جنوبی ایشیا سے بھی باہر پوری اسلامی تہذیب کے مختلف علاقوں سے کن کن نادر جواہر کو کھینچا اور کن کن اعلیٰ ماہرین علم و فن کو اس علاقے تک علم کی ایک پکار اور علم کی ایک پیاس بلا کر لائی۔ اور شہر لاہور کے انہی کوچوں میں ایک کوچہ بازار حکیمہ کے نام سے معروف۔ سراج منیر کو میں نے دیکھا ہے، اسے ان تمام خوبیوں اور خوبصورتیوں کے ساتھ بھی دیکھا، لیکن وہ شخص بلا کا حاضر جواب تھا، بے حد بذلہ سنج تھا۔
اس کی محفل میں بیٹھ کے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا تھا. اسے قطعاً یہ احساس نہیں تھا کہ وہ ایک جینیس ہے, وہ ایک بلا کا ذہین آدمی ہے, بلکہ جب وہ دوستوں میں بیٹھتا تھا تو یہی احساس ہونے دیتا تھا کہ صرف ایک دوستی کا ماحول ہے. اپنا علم وہ کسی پہ نافذ نہیں کرتا تھا, اس میں بالکل تکبر نام کی چیز نہیں تھی. ہر وقت اس کے چہرے پہ ایک خوبصورت مسکراہٹ جو ہے وہ نظر آتی تھی. وہ جیسا بھائی تھا میرے لیے, اور جیسا بیٹا وہ میرے والد صاحب کے لیے تھا. جس طرح سے وہ ہمارے شیلڈ تھا, بالکل ڈھال ہمارے لیے تھا. دنیا کی کوئی چیز وہ ہم تک نہیں پہنچنے دیتا تھا, کوئی غم پریشانی کچھ نہیں ہم تک نہیں پہنچنے دیتا تھا. بس اس کو بس میں محسوس کر سکتا ہوں, وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے ضرب کلیم اور بال جبریل کی ریکارڈنگ کی, اور وہ اس سے اتنے متاثر ہوئے اور اتنے خوش ہوئے کہ مجھے, میں بتا نہیں سکتا آپ کو. جب مثلا انہوں نے مسجد قرطبہ اور علامہ اقبال کی نظم دعا کی ریکارڈنگ سنی تو بے حد داد دی انہوں نے, اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اس کا حافظہ بہت قوی تھا. جو کتابیں میں پڑھنے کے لیے دیتا تھا ان تمام کتابوں پر حاوی ہو جاتا تھا. مشکل سے مشکل مسائل اور مشکل سے مشکل باتیں میں جب ان کو بتاتا تھا تو وہ بہت آسانی سے سمجھ لیتے تھے, اور پھر اس کو اپنے عمل میں ڈھالنے کی کوشش کرتے تھے. اسلام اور پاکستان کی محبت اس کی زندگی کے یہ دو بنیادی عناصر تھے, اور ان دونوں چیزوں پر وہ کسی سے بھی صلح کرنے کو تیار نہیں تھا. چاہے اس کو پہاڑ سے بھی لڑنا پڑتا وہ لڑنے کے لیے تیار ہوتا. دوسری بہت بڑی بات یہ تھی کہ اس کی نیت میں خلوص تھا. کبھی کسی قسم کی کوئی طمع یا کسی قسم کا لالچ اختیار نہیں کرتا تھا. جب وہ کسی بات کو سمجھ لیتا تھا حق, تو وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا تھا. بچپن سے میرا تجربہ ہے, میرے والد کے دوست بھی اور معتقدین بھی کثیر تعداد میں, اور معتقدین کا ایک خاص بیہیویئر. اس کے بعد جب زندگی میں ذرا آگے بڑھے تو اپنے دوست بھی, اور والد کے وہ دوست جو بزرگ, ان کی شفقت بھی, اور وہ تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال کہ اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن سے بیک وقت دوستی کا اور تربیت کا رشتہ ہے. کچھ اپنے دوست ہیں, یعنی آج بھی والد کے میرے بہت سے ایسے دوست ہیں جو میرے بھی دوست ہیں, حالانکہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں, تو ان سے وہ تعلق بڑا نازک ہے. اچھا, پھر میرے اپنے دوست ہیں, وہ ظاہر ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرا اس کے اعتبار سے ان کا ایک حلقہ بنتا گیا, جاننے والوں کا ایک حلقہ بنتا گیا. مگر یہ ہے کہ زندگی میں محبت لوگوں کی طرف سے اور عزت ہمیشہ اپنے حق اور استحقاق سے بڑھ کے ملی. سراج منیر پاکستان کو کریا عشق محمد بنا دینا چاہتا تھا. وہ اپنی زمین پر اندیکھے جہانوں کو بچھا دینا چاہتا تھا. اس نے دلوں کو فتح کیا, اس نے نظر نہ آتے ہوئے جہانوں کو دیکھا. مجھے لگتا ہے کہ وہ اس خوشبو کی تعقب میں چلا گیا کہ جو خوشبو اس کے دل میں کہیں اور اسے لے جانا چاہتی تھی. اس کے جانے سے آنسوؤں میں ایک عجیب و غریب روشنی پھیل گئی ہے. ہر شخص روتا ہے, ماتم کرتا ہے. وہ کہتا تھا اور لوگوں سے سوال کرتا تھا کہ کیا محنت فرہاد ٹھکانے لگی یارو, ماتم جسرے کو پپا کس کے لیے. سلام اول کا یہ ادب ہے کہ جب مدینہ سے میرے آقا نواح کوفہ کی سمت آئیں تو راستے میں غبار ناقہ کے پاس ٹھہرے.
تو راستے میں غبار ناقہ کے پاس ٹھہرے، نگاہ نم کی سرش کے غم کی نیاز دے کر، نگاہ نم کی سرش کے غم کی نیاز دے کر خبر سنائے کہ شہر اقصی سے کربلا تک، خبر سنائے کہ شہر اقصی سے کربلا تک فرات فردا کی وادیوں میں کسی کو پانی نہیں ملا۔